ذیشان بھائی، ہندوستان کے اندر 550 پرنسلی اسٹیٹس تھی، لیکن یہ پرنسلی اسٹیٹس ریاستیں ڈیولپ کیسے ہوئی؟ جبر صاحب، یہ کوئی بہت اوتھینٹک فگر نہیں ہے 550. کچھ لوگ کہتے ہیں 568 تھیں، کچھ کہتے ہیں 693 تھیں، کچھ کہتے ہیں 700 تھیں. تو یہ مختلف. اور ایک اور بات یہ کہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں یہ بنتی بگڑتی بھی رہی ہیں. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ اسٹیٹس ہمیں قبل از مسیح سے ہی نظر آتی ہیں ہندوستان کے اندر. جیسے مگدھ کی ریاست جو اب بہار ہے، جیسے نندنا کی ریاست یا تکشا سلا یا ساؤتھ انڈیا کی ریاستیں، مرہٹوں کے، ہمیں یہ ساری ریاستیں قبل از مسیح سے ہی نظر آتی ہیں کہ وہ بڑے بڑے راجواڑے تھے، اور ان کی آپس میں کلچرل ڈفرینس، لنگول ڈفرینس، سویلائزیشنل ڈفرینس بہت زیادہ تھا. ایک ریاست دوسری ریاست سے مکمل طور پہ فرق تھی. یہ تو آج تک ہے. آپ ساؤتھ انڈیا کی آپ ریاستیں دیکھیں تو ان کی جو زبانیں ہیں وہ ایک دوسرے سے تمدنی طور پہ اور زبانی اعتبار سے بہت فرق ہیں، ایک دوسرے کی زبان کو نہیں سمجھتے. آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیجئے. یعنی کہ یہ جو ہنزا کی اسٹیٹ آپ کے ساتھ بعد میں آ کے ملی، ہنزا گلگت بلتستان جسے ہم کہتے ہیں، اب یہاں وخی بولنے والے، شنا بولنے والے، بروشسکی بولنے والے، بلتی بولنے والے، کھوار بولنے والے، یہ سب لوگ ایک دوسرے کی زبان کو عام طور پہ نہیں سمجھتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چندر گپت موریہ کے دور میں ہمیں ہندوستان ایک نظر آتا ہے. یعنی ہندوستان پہ اگر کسی ایک بادشاہ کی عملداری تھی تو وہ چندر گپت موریہ تھا سب سے پہلے. بلکہ موریہ کے بعد جب موریہ ڈائنیسٹی اشوکا کے بعد آہستہ آہستہ ڈوینڈل ہونا شروع ہوئی تو پھر وہ اس طرح راجواڑوں میں تقسیم ہو گئی. اس کی ایک وجہ زبان ہے، ثقافت ہے، نسل ہے. بہت سے جو راجواڑے ہیں وہ کورسپونڈ کرتے ہیں زبان کو. جیسے پنجاب بھی اب سمجھنے کے لیے ہم بات کر رہے تھے، پنجاب ہے وہ چاہے ہندوستانی پنجاب ہے، چاہے آج کا یہاں کا ہمارا پاکستان کا پنجاب ہے، زبان تو ایک ہے. ہم بہت جلدی ریلیٹ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ. پھر دریا جہاں سے آپ کی تجارت ہوتی ہے. تو یہ جو راجواڑے بنے، جو ریاستیں بنی، شاہی ریاستیں بنی، وہ ان کمپوننٹس سے مل کے بنی. ایک بات تو یہ. چندر گپت موریہ کے بعد یہ آہستہ 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 بہت شاہی ریاستیں اس طرح سے نہیں رہیں. راجواڑے تھے جن پہ کسی کی حکومت تھی، کوئی بدل جاتا تھا، کوئی اٹیک کر دیتا تھا، کوئی ختم کر دیتا تھا. تو ہندوستان کے اندر ہمیں یہ ریاستی اعتبار سے یہ فرق بنتا بگڑتا رہا. ہم آ جاتے ہیں 13ویں صدی میں. 13ویں صدی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ ریاستیں، شاہی ریاستیں اسٹیبلش ہو چکی تھیں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہنز کی اٹیک اور بدھزم کا یہاں سے چلے جانا، اس وجہ سے کافی اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ جو بہت بڑی بڑی ڈائنیسٹیز تھیں وہ کمزور ہو گئی تھیں. جب بھی بادشاہت کمزور ہوئی ہے، جب بھی کوئی سینٹرل گورنمنٹ کمزور ہوئی ہے، چاہے وہ عالمگیر کی ہے، چاہے وہ چندر گپت موریہ کی ہے، اور چاہے وہ برطانویوں کی ہے، جب بھی سینٹرل گورنمنٹ کمزور ہوگی راجواڑے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو گئے، وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ہمیں فیکٹر نظر آتا ہے اس کے اندر. 13ویں صدی کے بعد 16ویں صدی تک اگر ہم آئیں مغلوں کے دور تک، تو مغلوں کے دور میں بزنس ایکٹیویٹی کی وجہ سے، پروٹیکشن کی وجہ سے، مالی اگریمنٹس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ ریاستیں ڈیولپ ہو چکی تھیں. جیسے بنگال کی ریاست تھی، جیسے اودھ کی ریاست تھی، جیسے حیدرآباد کی ریاست تھی. یہ مغلوں کے دور تک 13ویں سے 16ویں صدی کے اندر ڈیولپ ہو چکی تھی. اب اس میں مالی مفادات بھی تھے، اس میں کچھ خاندانوں کا ابھر کے سامنے آنا بھی تھا، ان کی ڈومیننس بھی تھی. اور بعد میں ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ مغلوں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر رہے. گو کہ مغلوں نے کہیں حیدرآباد کو، بنگال کو، وہاں اپنے لوگوں کو بھی اپوائنٹ کیا. لیکن مغلوں کے کمزور ہوتے ہی عالمگیر کے فوراً بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ راجواڑے پھر زیادہ قائم ہونا شروع ہو گئے. بلکہ پھر چھوٹے چھوٹے ایسے بھی ریاستیں بنی جو جانشین ریاستیں تھیں. فار ایگزامپل بھوپال کی ریاست یا رامپور کی ریاست، بہت سی ایسی جنہیں پروٹیکشن چاہیے تھی، نئی ریاستیں وجود میں آ گئیں.